السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اہم بات کہی ہے اور یہ بتائے ہیں امت کو کہ انہی 7 ایسے مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں، یعنی ہم زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے، کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 یعنی 60 آیت نمبر 60 ہے۔ آئیے اب اس کا ہم ترجمہ جانتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 7 ایسے مصارف کا تذکرہ فرمایا ہے جس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں حقیقی معنوں میں انہی لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز انما الصدقات للفقراء، کہ صدقہ کھانے والے، صدقہ کے حقدار کون لوگ ہیں؟ فقیر۔ دوسری چیز کہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ والمساکین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش تو ہو لیکن وہ بالکل محدود ہو کہ اس سے بنیادی ضرورت پوری نہ ہو۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ ہے جو لوگوں کے در پہ جاتے ہیں، جو لوگوں کے دروازے پہ جا کر سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین وہ ہے جن کے پاس محدود روزی ہو، ذریعہ معاش کھانے پینے کی چیز محدود ہو مگر اس سے کفایت نہیں کرتا ہو، ان کی روزی روٹی سے ان کے جو بال بچے ہیں پوری طریقے سے ان کی بھرپائی نہ کر پاتا ہو، مگر وہ ایک شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں۔ مسکین علماء نے تعریف کی ہے کہ مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش تو ہو، یعنی کمانے کا ذریعہ تو ہو لیکن وہ بالکل محدود ہو کہ اس سے بنیادی ضرورات پوری نہ ہو، یعنی جو ان کی ضرورتیں پڑتی ہیں کھانے پینے کے جو مسئلہ مسائل ہے، تیل، نمک، پیاز، لہسن، سبزی وغیرہ، جو چاول وغیرہ ہیں، یہ تمام کی تمام چیز اپنے پریوار کے لیے وہ مہیا نہیں کر پاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی مسکین کا تعارف کرایا گیا ہے کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسکین نہیں جو لوگوں کے ہاں جاتا ہے، ان سے اس کو 1 لقمہ 2 لقمے 1 کھجور 2 کھجور ملتی ہے، البتہ وہ شخص مسکین ہے، یعنی وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس جاتا ہے، اب لوگ 1 روپیہ 2 روپیہ 1 لقمہ 2 لقمہ کھانا دے تو وہ شخص مسکین نہیں ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جو واقعی غنی نہیں ہے، مالدار تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے، نہ ہی لوگوں کے سامنے وہ اپنا ہاتھ کو پھیلائے، ایسے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں۔ لہذا صدقہ کے مالک، صدقہ کے حقدار 2 قسم کے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما صدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقہ کے حقدار پہلی چیز فقیر لوگ ہیں، دوسرے مصارف کون ہیں؟ مسکین ہیں، اور تیسرے کون شخص زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے؟ زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے۔ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور اس زکوٰۃ پر کام کرنے والے، اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ کے مال سے ان کو مزدوری دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے لوگ والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی اس میں مؤلفۃ قلوبہم میں 3 لوگ شامل ہیں۔ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ ایک وہ کافر جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو، یعنی کافر تو ہو لیکن وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہو، اسلام کی طرف ان کا مائلان ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے کچھ دیا جا سکتا ہے۔
اسی طریقے سے دوسرے مؤلفۃ قلوبہم میں وہ نو مسلم افراد جن کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو، یعنی نئے نئے اسلام میں داخل ہوا ہو، اب ان کے گھر والے ان کو گھر سے نکال دیے، کوئی زمین جائیداد نہیں دیے ہیں، تو نو مسلم کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا مال۔ تیسرے وہ لوگ داخل ہے مؤلفۃ قلوبہم میں کہ وہ افراد جن کو امداد دینے سے یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکیں گے۔ آج اس مصرف پر عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، یعنی جن کے متعلق اگر یہ گمان ہو کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دے دیا جائے تو یہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ 5واں نمبر کون ہے؟ وفی الرقاب، گردان آزاد کرنے والے کے لیے، یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے زکوٰۃ میں سے خرچ کرنا درست اور جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ کا دولت ہے اور کوئی شخص غلام ہے تو اس زکوٰۃ کے اموال سے آپ اس غلام کو آزاد کر سکتے ہیں۔ چھٹا شخص کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والغارمین، اور غارمین اس سے مراد ایک تو وہ مقروض جو بنیادی ضروریات کی خاطر مقروض ہو گئے ہوں اور ادائیگی کے لیے رقم اور مال موجود نہ ہوں، دوسرے وہ ذمہ دار لوگ جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور وہ پھر اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پائے، اور تیسرے وہ لوگ جو آفت زدہ ہیں جن کے فصل باغ یا کاروبار کسی حادثے اور آفت کی وجہ سے یک بارگی تباہ ہو گئی ہے۔ تو غارمین میں وہ لوگ شامل ہیں جو اتنا مقروض ہو گیا ہے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہ قرض کے ان کے سر کے اوپر چڑھ بیٹھا ہے، اب قرض ان کو اتارنے کے لیے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے اور ان کا قرض ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ 7واں آدمی ہے فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اس سے مراد جہاد ہے یعنی جنگ سامان و ضروریات اور مجاہدین پر زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے، خواہ مجاہدین مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ احادیث کی روح سے حج عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک دعوت و تبلیغ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ ہے۔ 8واں مصرف جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہوتے ہیں جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے وہ ہے مسافرین، یعنی اگر ایسا کوئی مسافر سفر میں مستحق ہو گیا ہے تو چاہیے وہ اپنے وطن اور گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے آپ کے علاقے آیا ہو کسی کام سے یا گھومنے کے لیے، اب وہ اپنے علاقے میں بہت بڑا بزنس مین ہے، مالدار ہے، پراپرٹی والا ہے، مگر آپ کے علاقہ آیا ہے اور آپ کے علاقے میں وہ کلاش بن گیا ہے، مفلس بن گیا ہے، ان کا پیسہ سب چھین لیا گیا ہے، تو اب ان کو زکوٰۃ کے پیسہ دیا جا سکتا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے پیسہ کے وہ حقدار بن جاتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا اور ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ یہ 8 مصارف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر ذکر فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والغارمین والمؤلفۃ قلوبہم وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ یہ 8 مصارف ہے کہ فقیر، مسکین، اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اسے غارمین مقروض آدمی کو، اسی طریقے سے مقروض کو اسے گردن کو آزاد کرنے میں، اور ایسے مسافرین کو جو مسافر آ کر کے یہاں مفلس بن گیا ہو، کلاش بن گیا ہو، تو ایسے 8 مصرف ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کے اموال دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ پوری اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے، اور ہم جو زکوٰۃ نکالیں وہ حقداروں کے پاس صحیح معنوں میں وہ حق پہنچ جائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔